خطیب ایشیا کی وفات کو 1 سال ہونے کو ہے، اس کے بعد آپ نے کون کون سی تبدیلیاں دیکھیں؟ کر صاحب کے جب آخری لمحات تھے، جس لحاظ سے وہ سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی میں بھی سورہ یوسف انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ انشاءاللہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان محمد محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ خطیب ایشیا کے فرزند قاری مصباح الحفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رمضان المبارک 17 رمضان المبارک کو وفات پائے، اس کے بعد جس لحاظ سے ان کا جنازہ ہوا، آپ تمام احباب نے جنازہ بھی دیکھا اور جنازے میں شرکت کرنے والے افراد بھی دیکھے، اور علماء کرام اور شیوخ الحدیث ہر طبقے کے افراد نے شرکت کی۔ آج الحمدللہ ان کی ہی ہو بہو میں تو کہوں گا، مطلب انہی کا رومال انہوں نے لیا، اور انہی کی آواز میں آج ان کا بیٹا آج عوام الناس کے سامنے ہمارے ساتھ قاری مصباح الحفیظ صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ جس لحاظ سے رمضان المبارک میں تیاری کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور جس لحاظ سے وہ سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے عوام الناس کوشش کرتی تھی کہ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی ہمیں جلد سے جلد وہ سورہ یوسف کا خلاصہ سنا دیں۔ تو ناظرین، ظاہری بات ہے کہ آج وہ اگر اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کا بیٹا آج اس دنیا میں موجود ہے، الحمدللہ ان کے بیٹے موجود ہیں، آج ہمارے پاس قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کے فرزند قاری مصباح الحفیظ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ قاری صاحب کو بھی کالیں آ رہی ہیں، اور کالوں میں وہ عوام الناس پوچھ رہی ہیں کہ قاری صاحب کی یاد تازہ کروائیں، آپ سورہ یوسف کا خلاصہ آپ بھی بیان کریں۔ انشاءاللہ یہ سورہ یوسف کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کریں گے، امید ہے انشاءاللہ، اور جلد کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین، میں تو کہوں گا قاری صاحب کی خدمات اس لحاظ سے جماعت کے اوپر تھی، اور نماز تراویح بھی وہ پڑھاتے تھے، رمضان المبارک میں قرآن سناتے تھے۔ اس لحاظ سے آج ان کے بیٹے سے ہم پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی، ظاہری بات ہے آپ کے والد محترم، اور آپ کو تو ان کے بارے میں ہر وہ بات پتہ ہوگی کہ وہ رمضان المبارک کیسے گزارتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، میرے محترم محمود بھائی، ایم ایس اسلامک مووی اسٹوڈیو، انہوں نے ہمیں دعوت دی، میں ان کا مشکور ہوں، اور میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا۔ والد صاحب کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مزید عزت عطا فرمائے۔ جو میرے والد محترم کی خدمات کے حوالے سے رمضان المبارک میں ہم یہاں فیصل آباد میں اس مسجد میں، جامع مسجد محمدی اہل حدیث شیخ کالونی میں، تقریباً 1980 سے پہلے ہی آئے تھے۔ تو میرے والد محترم اس کچی مسجد میں، ایک کمرے کی جو مسجد تھی، اس میں ہر سال تراویحاں خود پڑھاتے تھے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، قرآن پاک خود سناتے تھے، اللہ، اور ہر روز یعنی جو سوا سپارہ پڑھتے تھے اسی سوا سپارے کا خلاصہ بھی کرتے تھے، ماشاءاللہ، اور ہر روز اللہ پاک نے اس جنگل کو منگل بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی یہاں 2-4 گھر ہوتے تھے، اور ایک گھر کے اوپر ہی ہم نے، مسجد کے قریب گھر تھا، اس کے اوپر ہم نے اسپیکر رکھے ہوئے تھے مسجد کے، اور جس وقت چلتے تھے، جتنی دیر چلتے تھے، وہ لوگ کبھی نہیں کہتے تھے کہ مسجد کے سپیکر رات کو چل رہے ہیں، دن کو چل رہے ہیں، ہمارے آرام میں خلل آ رہا ہے۔ کافی دیر تک ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خلاصہ بیان کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور قرآن پاک میرے والد محترم نے یہاں تقریباً 36-37 سال سنایا ہے،
کیونکہ آخری اس میں جو ہے وہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا بیماری کی وجہ سے، اور وہ اس ٹانگوں کی جو ہے نا وہ ہو گئی تھی سوجن ہو گئی تھی آخری جو میرا خیال ہے 4-5 سال پہلے سے چھوڑ دیا تھا، مصلی نہیں سناتے تھے۔ تو جب مصلی جتنی دیر سناتے رہے ساتھ ساتھ خلاصہ بھی بیان کرتے رہے، اور پھر میرے والد محترم انہوں نے سورہ یوسف کا خلاصہ شروع کیا، جیسے بیان کرتے تھے مگر مشہوری، اور پھر لوگوں کو پھر لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو بلاتے تھے کہ قاری صاحب کا سورہ یوسف کا خلاصہ سنیں گے، تو وہ بڑی ماشاءاللہ بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور سورہ یوسف جو ہے وہ بجی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے، لوگ سننے کے لیے آتے تھے۔ خلاصہ ویسے بھی ہر تقریباً جو ہے نا وہ ہر سوا سپارے کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کرتے رہے شروع میں، پھر مصروفیات کی وجہ سے، تبلیغی مصروفیت کی وجہ سے وہ تبلیغی جو سفر ہیں وہ شروع ہو گئے، تو پھر وہ خلاصہ جو ہے وہ کم ہو گیا، مگر سورہ یوسف ضرور بیان کرتے تھے، ہر سال لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی میں بھی سورہ یوسف انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا کر صاحب کے جب آخری لمحات تھے پچھلے سال، مطلب اس وقت آپ پاس تھے ان کے، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ دیندار لوگ ہوتے ہیں، اور جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں دین سے۔ آج میں ایک ایسی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، جو لوگ دین سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بے شک، اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ مولوی کس طرح ہے کس طرح نہیں ہے، ان کی بس دین کی وجہ سے ان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک ایسے ہی۔ ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کو بعض لوگ جو ہے وہ یہ دیکھتے تھے، یہ بیمار ہو گئے، چارپائی پہ پڑ گئے، پتہ نہیں کتنی دیر پڑنا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے شوگر ان کو 60 سال سے 70 سال 65 سال سے یا 55 سال سے ان کو شوگر تھی، اور شوگر کی وجہ سے کبھی ان کا زخم خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کے دین کی برکت ہے۔ سفر کرتے تھے، اتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، اتنا کچھ ہوا، کبھی الحمدللہ 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 اللہ کا بڑا احسان ان پہ رہا کہ کوئی معذوری نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور آخر وقت تک جو ہے وہ ان کی یہی کوشش رہی کہ چل یار دعا کر لیں۔ جس دن بیمار ہوئے ہیں مطالعہ کر رہے تھے، اس دن بھی انہوں نے کہا آج سورہ یوسف کا خلاصہ ہے تو چلو وہاں چلیں اور سورہ یوسف کا خلاصہ پڑھ لیں تھوڑا سا۔ آخری وقت میں، آخری لمحات میں ان کے مطلب کیا تھا، ان کے مائنڈ میں کیا تھا کہ میرے پیچھے جماعت والے ساتھی کیا ہیں اور میرے گھر میں کیا کیفیت ہے؟ مطلب کوئی ایسی ہوتی ہے کیفیت؟ ایسا ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا، بس یہی تھا کہ میں تقریر کروں، اللہ، میں قرآن سناؤں، زیادہ ان کا یہی شوق تھا۔ یعنی کہ ان کو ٹینشن کوئی نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ میں قرآن سناؤں، کوئی ٹینشن نہیں، صرف یہی کہ لوگ جو ہے نا وہ قرآن سنیں، لوگ جو ہے وہ لوگوں کو، یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس دن بیمار ہوئے ہیں اس دن اسی رات کو سورہ یوسف کا خلاصہ پڑھنا تھا۔ جی جی بالکل۔ تو سورہ یوسف کا خلاصہ مسجد میں شروع عشاء کے بعد ہوا۔ والد صاحب کو سانس کی تکلیف کی وجہ سے پہلے ہاسپٹل لے گئے، تو وہاں جا کے اسٹریچر پہ لیٹے ہوئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں صاحب ہم چل کے خلاصہ پڑھ لیں، چلو آخر میں دعا ہی کر دیں گے۔ اللہ، یعنی یہ ان کی ایک محبت تھی۔ کسی بھی کئی دفعہ ایسے بھی ہوا کہ ہسپتال میں داخل ہوتے تھے، تو ایک دفعہ میں ادھر ہی تھا والد صاحب کے پاس، تو
اسپتال میں داخل تھے، ڈرپ لگائی ہوئی، تو جلسے والے جو ہے نا وہ انہوں نے کہا جی ہمارا جلسہ خراب ہو جائے گا، آپ آئیں۔ کہنے لگے تمہارا جلسہ تو خراب ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے ویسے بھی زبان پہ خارش ہو رہی ہے، تو میں نے جو ہے وہ تقریر کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے ہمیں اجازت دو کہ ہم جائیں جلسے پہ۔ انہوں نے کہا جلسے پہ نہیں آپ جا سکتے۔ تو مجھے کہنے لگے جا تو گاڑی لے کے آ۔ گاڑی وہ ادھر دور کھڑی کرنا بورڈ چوک کے پاس۔ جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے گاڑی لے کے آیا اور آ کے وہ ڈاکٹر صاحب سے کہنے لگے بس ہم آ رہے ہیں جی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا قاری صاحب مجھے پتہ ہے آپ تقریر پہ ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی ایک شوق تھا، محبت تھی کہ میں لوگوں کو تبلیغ کروں، کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تبلیغ جلسہ تقریر کی ہے، تقریر کے بعد لوگ آ گئے کہ ہمیں جی مسلمان کیجئے، کلمہ پڑھائیے۔ وہ یہ تو جو ہے وہ اللہ کے دین کی برکت ہے۔ ناظرین مختصر پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین بالکل قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ جس دن انہوں نے سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کرنا تھا، اس دن ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے گھر لے چلو اور میں جا کے چلے دعا ہی ہو جائے، مطلب اگر ٹائم گزر گیا ہے چلے دعا میں ہی میں شریک ہو جاؤں۔ ناظرین آخری وقت میں بھی ان کو اپنے مطلب گھر والوں کا خیال اس لحاظ سے نہیں تھا، الحمدللہ تھا، ہر طرح وہ حقوق العباد کو بھی وہ جانتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ دین ہمارے ساتھ آگے جانا ہے، جس لحاظ سے وہ خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ ناظرین ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اور مختصر سا سوال ہوگا، مختصر انشاءاللہ وہ جواب ہوگا کہ خطیب ایشیا کی وفات کو 1 سال ہونے کو ہے، اس کے بعد آپ نے کون کون سی تبدیلیاں دیکھیں کہ جو خطیب ایشیا کے بعد آپ کے گھر کے ماحول مطلب کس قدر آپ کو جو ہے ان کی یاد تنگ کرتی ہے، اور عوام الناس میں آپ جاتے ہیں تو عوام الناس کو کس قدر یاد ان کی تنگ کرتی ہے؟ یاد تو محمود بھائی، یاد جو ہے وہ تو ہر وقت رہتی ہے۔ بعض دفعہ جلسوں کے اوپر بھی ایسے لوگ ملتے ہیں جو تقریر کر کے میں اٹھتا ہوں تو وہ لوگ ملتے ہیں تو وہ اس طرح روتے ہیں گلے لگ کے کہ جس طرح جو ہے نا وہ ابھی بچھڑے ہیں، ابھی سال گزر گیا ہے پھر بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے ابھی بچھڑے ہیں ہم سے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ ہوتا ہے، باہر ہمیں گھر میں تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، مگر جب باہر نکلتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، الحمدللہ، تو پھر بس الحمدللہ بس یہی کہتے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ میں احباب سے بھی لوگوں سے بھی، زندگی نے جتنی دیر چلنا ہے، ہر انسان نے آنا ہے، اپنی بولی بولنی ہے، اور اللہ کے قرآن کی آواز جو سنانے والے ہیں انہوں نے اپنی آواز میں سنانا ہے۔ بے شک ہر پرندے نے آنا ہے اور آ کر اپنی جو بولی ہے وہ بولنی ہے اور چلے جانا ہے، جو قسمت میں ہے وہ بولنا ہے، وہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین قاری صاحب کے فرزند ہمارے ساتھ قاری مصباح الحفیظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین اولاد چاہے بوڑھی ہو جائے یا والدین بوڑھے ہو جائیں، غم تو غم ہی ہوتا ہے۔ میں قاری مصباح صاحب کے جو ہے آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہوں، مطلب جس لحاظ سے جیسے وہ ذکر کرتے کرتے ان کے آنکھوں میں آنسو آئے، تو بالکل آپ بھی ناظرین قاری خطیب ایشیا کی آواز میں ہم چاہیں گے کہ کچھ الفاظ جو ہیں، کچھ تکبیرات ان کی مشہور ہیں، وہ ذرا ہمیں سنائیں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی ناظرین، آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند قاری مصباح الحفیظ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے۔ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ جس لحاظ سے وہ وفات پائے، جس طرح وہ وفات پائے، سارے وہ لمحات، اس کے بعد کے لمحات جو ہے وہ بھی قاری مصباح صاحب ہمیں بتا رہے تھے۔ ناظرین، بالکل صدقہ جاریہ ہے یہ اپنے والدین کے لیے، اور میں تو کہوں گا ایک ایک تقریر جو انہوں نے کی ہے، ایک ایک تقریر سے، ایک ایک لفظ سے کسی نے فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ لفظ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اگر کوئی اس کو اپنا کے وہ نیکی کرنے لگ جائے تو وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، بالکل رمضان المبارک کے بابرکت ایام میں آپ قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ ان کو آپ اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیں۔ ناظرین، جنت کی تلاش رمضان ٹرانسمیشن MS اسلامک مووی اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے تھے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔